بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جہالت اور بددینی بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ زمین میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا بھی باقی نہیں رہے گا، اور بہت ہی برے انسان دنیا میں رہ جائیں گے، اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ اس دوران میں قیامت کی باقی نشانیاں بھی ظاہر ہولے کی، جن کا احادیث میں ذکر آیا ہے۔ مثلا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ نمبر 1 دعا، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابۃ الارض، نمبر 4 مغرب سے سورج کا نکلنا، نمبر 5 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، نمبر 6 یاجوج ماجوج کا نکلنا، نمبر 7 زمین میں 3 جگہ لوگوں کا دھنس جانا، ایک مشرق میں، نمبر 8 دوسرا مغرب میں، اور تیسرا عرب میں، نمبر 10 اور ان سب کے آخر میں ایک آگ یمن سے نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف پہنچا دے گی۔ دوسری روایت میں 10ویں نشانی آگ کی بجائے یہ ذکر فرمائی کہ ایک ہوا نکلے گی جو لوگوں کو سمندر میں ڈال دے گی۔ اس حدیث میں قیامت سے پہلے جس دعوے کے ظاہر ہونے کا ذکر ہے، اس کے بارے میں مشکات شریف کے شارح علامہ طیبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس سے وہی دخان مراد ہے جو سورہ دخان کی آیت فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس، سو انتظار کر اس دن کا جب کہ آسمان ظاہر دعا لائے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا۔ مگر اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اس میں قیامت کے نزدیک کسی نئے دعوے کے ظاہر ہونے کی خبر نہیں دی گئی، بلکہ اس سے قریش مکہ کا وہ زمانہ قحط مراد ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا، اور قریش مکہ بھوک سے اس قدر پریشان ہوئے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کا خلا انہیں دعا دکھائی دیتا تھا، حالانکہ حقیقت میں نہ تھا۔ لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے متفق نہ تھے، بلکہ فرماتے تھے کہ اس آیت میں قیامت کے قریب ایک دعوے کے ظاہر ہونے کی خبر دی گئی، جس کی تفصیل خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جب آپ سے اس کا مطلب دریافت کیا گیا تو ارشاد فرمایا کہ ایسا دعا ہوگا جو مشرق سے مغرب تک خلا بھر دے گا اور 40 دن تک رہے گا۔ اس دعائے سے اہل ایمان کو زکام کی طرح تکلیف محسوس ہوگی اور کافر بے ہوش ہو جائیں گے۔ دابۃ الارض، زمین کا چوپایا، یعنی ایک ایسا جانور جو زمین سے نکل کر جو اہل ایمان کی پیشانی پر نورانی خط کھینچ دے گا اور کافروں کی ناک یا گردن پر سیاہ مہر لگا دے گا۔ سورہ نمل کی آیت میں اس جانور کا ذکر آیا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، اور جب ان پر قیامت کا وعدہ پورا ہونے کو ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری یعنی اللہ جل شانہ کی آیتوں پر یقین لاتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جس دن مغرب سے آفتاب نکل کر واپس ہو کر غروب ہوگا، اس سے دوسرے دن صفا پہاڑ جو مکہ کے قریب ہے زلزلہ سے پٹ جائے گا، اور اس میں سے ایک عجیب شکل کا جانور نکلے گا جس کا منہ انسانوں کے منہ کی طرح ہوگا اور پاؤں اونٹ جیسے ہوں گے، اور گردن گھوڑے کی گردن کے مشابہ ہوگی، اس کی دم گائے کی دم کی طرح، اور کر ہرن کے کروں جیسے، اور سینگ بارہ سنگے کے سینگوں کے مشابہ ہوں گے۔ ہاتھوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ بندر کے ہاتھوں جیسے ہوں گے۔ پھر لکھتے ہیں کہ وہ بڑی فصاحت سے لوگوں سے گفتگو کرے گا، اور اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ اس تیزی سے تمام ملکوں میں پھرے گا کہ کوئی ڈھونڈنے والا اسے نہ پا سکے گا، اور کوئی بھاگنے والا اس سے بچ کر نہ جا سکے گا، اور تمام انسانوں پر نشان لگا دے گا۔ ہر مومن کے پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ایک خط کھینچ دے گا، جس سے اس کا سارا منہ نورانی اور بارغب ہو جائے گا، اور ہر کافر کی ناک یا گردن پر
حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے مہر لگا دے گا، جس کی وجہ سے سارا منہ کالا ہو جائے گا اور مومن اور کافر میں پورا فرق ہو جائے گا، یہاں تک کہ اگر ایک دسترخوان پر بہت سی جماعتیں بیٹھ جائیں تو مومن اور کافر علیحدہ ہو جائیں گے۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ جانور غائب ہو جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے سورج چھپ جانے کے بعد فرمایا، تم جانتے ہو یہ کہا جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ چلتے چلتے عرش کے نیچے پہنچ کر خدا کو سجدہ کرتا ہے اور حسب عادت مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت دے دی جاتی ہے، اور ایسا بھی ہونے والا ہے کہ ایک روز یہ سجدہ کرے گا اور اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا، اور مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت چاہے گا اور اجازت نہ دی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہی واپس لوٹ جا۔ چنانچہ سورج واپس ہو کر مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا۔ پھر فرمایا کہ والشمس تجری لمستقر لہا، سورج اپنے ٹھکانے کو جاتا ہے کا یہی مطلب ہے کہ اپنے مقرر ٹھکانے تک جا کر مشرق سے نکلتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے۔ اس حدیث مبارک کے علاوہ دیگر احادیث میں بھی مغرب سے سورج نکلنے کا ذکر آیا ہے۔ مثلا حضرت صفوان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ جل شانہ نے مغرب میں توبہ کا ایک دروازہ بنایا ہے جس کا عرض 70 سال کی مسافت ہے، یعنی وہ اس قدر وسیع ہے کہ اس کی جانب سے دوسری جانب تک پہنچنے کے لیے 70 سال درکار ہے۔ یہ دروازہ اس وقت تک بند نہ ہوگا جب تک مغرب سے سورج نہ نکلے۔ پھر فرمایا کہ اللہ عز و جل کے ارشاد ذیل کا یہی مطلب ہے، جس روز تمہارے رب کی ایک نشانی آ پہنچے گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے مومن نہ تھا، یا اپنے ایمان میں سے اس نے کوئی نیک عمل نہ کیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جب آفتاب مغرب سے نکل آئے گا تو نہ کافر کا مومن ہو جانا قبول ہوگا اور نہ کسی ایمان والے کی گناہوں سے توبہ قبول کی جائے گی۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں یہ صاف تصریح آئی ہے کہ جب سورج کو مغرب سے نکلا ہوا دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، اور اس وقت کسی کا ایمان یا توبہ قبول نہ ہوگی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ رات کو خدا اپنا ہاتھ پہ لاتا ہے تاکہ دن کے گناہ گار توبہ کر لیں، اور بلا شبہ دن کو خدا ہاتھ پہ لاتا ہے تاکہ رات کے گناہ گار توبہ کر لیں جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے جو کوئی توبہ کرے گا خدا اس کی توبہ قبول کرے گا۔ فتح الباری میں طبرانی سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ مغرب سے آفتاب طلوع ہونے کے بعد قیامت تک کسی کا ایمان یا توبہ قبول نہ ہوگی۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک رات اس قدر لمبی ہوگی کہ مسافر چلتے چلتے گھبرا جائیں گے، اور بچے سوتے سوتے اکتا جائیں گے، اور جانور جنگل جانے کے لیے چلانا شروع کر دیں گے، لیکن سورج ہرگز نہ نکلے گا، یہاں تک کہ لوگ خوف اور گھبراہٹ سے بے قرار ہو کر گریہ وزاری اور توبہ کرنے لگیں گے۔ یہ رات 3-4 باتوں کے برابر لمبی ہوگی، اور لوگوں کی سخت گھبراہٹ کے وقت تھوڑی سی روشنی لے کر مغرب کی جانب سے سورج نکل آئے گا۔ اس کی روشنی ایسی ہوگی جیسی گن کے وقت چاند کی ہوتی ہے۔ صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں کہ در منصور میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مغرب سے طلوع ہو کر جب آفتاب بیچ آسمان میں پہنچ جائے گا تو واپس لوٹ جائے گا، اور مغرب ہی میں غروب ہو کر بدستور مشرق سے نکلنے لگے گا۔ فتح الباری میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغرب سے آفتاب طلوع ہونے کے بعد 120 سال انسان اور زندہ رہیں گے، پھر قیامت آئے گی۔ حدیث شریف میں تصریح ہے
کہ 3 مقامات پر لوگ زمین میں دس دیے جائیں گے، ایک مشرق میں، دوسرے مغرب میں اور تیسرے جزیرہ عرب میں۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ عذاب تقدیر کے جھٹلانے والوں پر آئے گا۔ خود حدیث میں اس کی صاف تصریح بھی وارد ہوئی ہے، جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں زمین میں دنس جانا اور صورتوں کا مسخ ہو جانا واقع ہوگا، اور یہ تقدیر کو جھٹلانے والوں میں ہوگا۔ ایک آگ یمن سے نکل کر لوگوں کو محشر کی طرف گھیر کر پہنچا دے گی۔ صاحب مرقات لکھتے ہیں کہ محشر سے شام کی سرزمین مراد ہے، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ شام کی سرزمین میں نفخ صور کے بعد حشر ہوگا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ انہی دنوں ملک شام میں امن ہوگا اور غلہ بھی سستا ہوگا، خواہ سوداگر ہو، خواہ دستکار ہو، خواہ سرمایہ دار۔ غرض یہ کہ سب کے سب گھر کے اسباب لاد کر ملک شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اور جو لوگ دوسرے ملکوں میں چلے گئے تھے وہ بھی ملک شام میں آ کر آباد ہو جائیں گے، اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد ایک بہت بڑی آگ ظاہر ہوگی اور لوگوں کو پیچھا کرتی ہوئی ملک شام پہنچا دے گی۔ اس کے بعد وہ آگ غائب ہو جائے گی۔ کچھ عرصہ کے بعد لوگ اپنے اپنے وطنوں کا رخ کریں گے، اور دوسرے ملک میں بھی آدمی جا کر واپس جائیں گے، لیکن ملک شام میں پوری آبادی رہے گی۔ یہ قیامت کے نزدیک بالکل آخری علامت ہوگی، اور اس کے 3-4 برس بعد قیامت آ جائے گی۔ مسلم کی ایک روایت میں 10 نشانیوں میں سے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ ایک ہوا ایسی ظاہر ہوگی جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور ضرور کچھ سبق حاصل کر لیا ہوگا۔ والسلام۔